آیت کریمہ نمبر 50. الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے ضمن میں اصل مقصود امت ہے. نبی کو فرما دیا، نبی جب بھی آپ کے پاس کوئی اپنا بیگانہ مسلمان یہودی آ جائے، آپ نے اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ دینا ہے. نمبر 2 فرمایا، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، اللہ کی چاہت کا اعتبار کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری بات بتائی، فرمایا نبی بشری تقاضے پر ان شریر طبقے سے بچ کر رہنا، یہ بھی بہلا پھسلا کر آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈال دیں، فتنوں میں نہ ڈال دیں. اللہ کے نازل کردہ حکم میں لچک نہ دکھانا. کبھی انسان ہے وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے. اور تیسری بات فرمائی، آپ حق کا فیصلہ سنا دیں، کوئی مانے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، اجر دے گا. کوئی نہیں مانے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اس کے اس بدعملی کی، اور اصل سزا اس کی آخرت کی ہوگی، اس کو پھر پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انسان جب دین سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں سزا ملتی ہے، حالات سخت آتے ہیں، جیسے آج ہمارا حال بھی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آخر میں فرما دیا، یہ لوگ دین کو چھوڑ کر جاہلیت کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سچے دین کو چھوڑ کر کبھی یہودیت پر کبھی عیسائیت پر دوڑتے نظر آتے ہیں. نبی کو میں نے عرض کیا، مخاطب کیا، لیکن مراد امت ہے. فرمایا اتنا تو سوچو، اللہ کا فیصلہ اچھا ہوگا یا دنیا کے دانشوروں کا فیصلہ اچھا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یقیناً بہت اچھا ہے، کسی کو یقین ہو تو. لفظی ترجمہ سماعت فرمایا اللہ نے فرمایا نبی کو، اور نبی کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا. فرمایا وَأَنْ، اور یہ کہ احکم، نبی فیصلے کرتے رہو، بینہم، ان لوگوں کے درمیان میں، بما، اس شریعت کے موافق، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری. شریعت کے مطابق اللہ کے نازل کردہ احکام کے موافق فیصلے کر، بس. نمبر 2، وَلَا تَتَّبِعْ،
اور مت اتباع کرنا، پیچھا کرنا اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کی جو چاہتے ہوں گی اس کا اعتبار نہ کرنا، اللہ کی چاہت کا اعتبار۔ نمبر 3 واحذرہم، اور بچتے رہو، ہم ان لوگوں سے، ان یفتنوک، کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے کا آپ کو، ان یفتنوک، وہ پھسلا دیں گے کا آپ کو، عن بعض ما، بعض ان احکام سے، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارے، الیک، آپ کی طرف، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ چوتھی بات فرمائی فیصلہ سنا دو، مان لیا تو اجر ملے گا، نہ مانا تو فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، منہ پھیریں، فَعْلَمْ، یقین کر لو، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ ان کو پہنچائے، بے بعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کا وبال، اللہ ہمیں بچا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے، من الناس، لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے حکم سے ہٹنے والے۔ افحکم الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے فیصلوں کو، یبغون، وہ چاہتے ہیں، یہود کا، نصارہ کا، دنیا داروں کا، یہ جاہلیت کے فیصلے ہیں، لیکن مقابلے میں سنو، ومن احسن، کون زیادہ اچھا ہوگا، من اللہ، اللہ سے، حکمن، فیصلے سنانے کے اعتبار سے، حکمن، فیصلوں کے اعتبار سے، اللہ سے زیادہ اچھا فیصل کون ہوگا، اللہ سے زیادہ اچھا حاکم کون ہوگا؟ لیکن یہ کس قوم کے لیے؟ لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو اللہ کے احکام پر پورے یقین کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا فیصلہ اللہ کے علاوہ کون کرے گا؟ دانشوروں کے فیصلے اچھے نہیں، اللہ کا فیصلہ اچھا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا، ابتدا میں ایک حکم یہ ارشاد فرما دیا، نبی کو مخاطب کیا، نبی کے ذریعے سے امت کے علماء کو، امت کے رہبروں کو، امت کے مقتدا طبقے کو، صاحب اختیار طبقے کو، صاحب اقتدار طبقے کو حکم دیا کہ ہر وقت شریعت والو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ وہ کرے گا جو شریعت جانے گا تو وہ کرے گا، شریعت جانیں گے نہیں تو کیا فیصلے ہوں گے؟ اللہ تو نبی کو بھی حکم دے دیا، نبی تو نے بھی، انحکم بینہم بما انزل اللہ، جب آپ کے پاس یہودی آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، آپ ان کے درمیان میں فیصلہ اللہ کی نازل کردہ حکم کے موافق، شریعت کے موافق فیصلہ کر، بس آپ کو شریعت دی ہے۔ اور وہ کل پرسوں آپ نے سنا، اللہ نے کہا میں نے عظیم کتاب تمہیں دی، تورات سے بھی بڑی کتاب تمہارے پاس، انجیل سے بھی بڑی کتاب تمہارے پاس، زبور سے بڑی کتاب تمہارے پاس، صحیفوں سے بڑے صحیفہ تمہارے پاس ہے۔ جب اتنا بڑا صحیفہ آ گیا تو اس صحیفے کا لاج رکھو، پھر اس کے مطابق فیصلے کرو۔ تو نبی کو بھی حکم دیا دیا، وہ آپ نے پہلے بھی سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے بڑے بڑے گروپ آئے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری منشا کا فیصلہ ہو جائے، ہماری ناک نہ کٹے، ہمارے بندے سنگسار نہ ہو، کوئی کہتا تھا، اور کوئی کیا کہتے تھے، بنو نذیر کہتے ہیں ہمارا تسلط قائم رہے بنو قریظہ پر، غریبوں پر۔ بنو قریظہ بیچارے کہتے ہیں ہمیں کوئی انصاف مل جائے کہ ہمارا ایک بندہ مارتے ہیں، ہمارا ایک بندہ ان کو مارتا ہے، یہ ہمارے دو مارتے ہیں، ڈبل دیت لیتے ہیں، اور ہمارا بندہ مارا تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ نے تفصیل سنی۔ فرمایا نبی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے نا، غریب آئے، امیر آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، آپ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ سنا دو۔ اور نبی نے سنایا بھی ہے۔ ان کے رجم کا حکم آپ نے سنا تھا، مرد کو عورت کو رجم کر دیا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان میں فیصلہ کیا، بنو نذیر تڑپ گیا، نبی نے فرمایا انصاف انصاف ہے، جان جان ہے، تمہاری جان ہے تو بنو قریظہ کی جان نہیں ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، ایک کی بس، ڈبل ڈبل نہیں ہے۔ تفصیل اللہ نے کہ نبی نے سنائی۔
اور اسی کے ساتھ فرمایا نبی آپ کے پاس شریعت ہے، شریعت کے موافق فیصلہ کرو. اور آگے بڑی سخت تنبیہ بھی کی ہے اسی لیے کہ اس عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کا فیصلہ نہیں چلے گا. نبی نے تو کرنا بھی نہیں تھا ایسے ادھر ادھر، لیکن امت کے علماء، امت کے مقتدا طبقے کو تنبیہ کی ہے تم نے بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ہم تمہارے پاس قرآن آ گیا، شریعت آ گئی، اس کو چھوڑ کر کون سے قانون پر فیصلے کرتے ہو؟ کون سا جرگہ، کون سی پنچایت چلے گی، کون سی عدالت چلے گی؟ انصاف والی عدالت چلاؤ. اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خواہش تھی، یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ بڑی آفر لے کر آیا ہے. اللہ نے فرمایا نبی لوگوں کی چاہت کا لحاظ نہ رکھنا. کس کی چاہت کا لحاظ؟ اللہ کی چاہت کا. لوگوں کی خواہش کا لحاظ نہیں، اللہ کی خواہش کا لحاظ ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے، بات وہ ہوگی. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کا اعتبار نہ کرنا. لیکن ایک بات تیسری بتائی، اور بچ کر رہنا، فیصلہ حق کا کر، خواہشات کے پیچھے نہ جانا. کہیں ان کی چاہت کے پیچھے پلٹ گئے خراب ہو جاؤ گے. اور وہ انسان ہے، انسان میں لالچ ہے، ہر بندے میں لالچ ہے، لیکن لالچ کا فرق ہے. بازار والے اس وقت کما رہے ہیں، نماز کو نہیں آئے، کیوں؟ کمائی کا ٹائم ہے، لالچ تھی. میری بات سمجھ آئیے؟ آپ میں لالچ نہیں ہے؟ آپ کیوں مسجد کو آئے ہیں؟ لالچ تھی رب راضی ہو جائے، لالچ ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، لالچ ہے اللہ ہمیں آخرت میں رسوا نہ کر دے. لالچ تو ہے، لیکن لالچ کا جو اللہ کے پاس ہے اس کی لالچ کرنی اچھا کام ہے. جو بندوں کے پاس اور دنیا کی چیز ہے اس کی لالچ کرنی تباہی اور ذلت ہے. باقی دنیا میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ مدد کوئی کرتا ہے، لالچ اس کو بھی ہے، کیوں؟ غریب مجھے دعا دے دے گا. دین والے کے ساتھ مدد کرتا ہے، کیوں؟ مجھے دعا مل جائے گی. لالچ تو ہے، لیکن یہ دعا کس کے لیے؟ اللہ کے خزانوں کے حوالے سے لالچ ہے. اور یہ لالچ اچھی چیز ہے. وہ تو نیک آدمی نیکی کرتا ہے جنت کی لالچ میں، اور اللہ نے جنت کی لالچ دلائی ہے. اس کے لیے نیکی کرنے کے لیے سبقت کرنا، جنت کے تذکرے کر کر کے اللہ نے سنایا ہے. آؤ اس لالچ میں تو آ جاؤ دین کی طرف. یہ لالچ اچھی ہے، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والی بات کو چھوڑ کر دین کی خوشنودی اور دین کی لالچ چھوڑ کر دنیا کی لالچ بری ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور نبی میں بھی لالچ تھی. میری بات سمجھ آئیے؟ اب اگلی بات سننا، کون سی لالچ؟ یہ نہ سمجھ لینا جس طرح ہم لالچی ہیں اس طرح نبی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. نبی معصوم ہوتا ہے، پاک ترین انسان ہوتا ہے، عظمتوں والا انسان ہوتا ہے نبی. لیکن نبی میں سب سے بڑی لالچ یہ تھی کہ بندے مسلمان ہو جائیں. بڑی لالچ تھی کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں. یہ نبی کی لالچ تھی، اور یہ اعلیٰ درجے کی لالچ تھی. اس کے لیے نبی راتوں کو بھی اٹھ کر روتے تھے، اٹھ کر دعائیں کرتے، یا اللہ قوم کو ہدایت دے. قوم نبی پر پتھر برسائے، نبی ان کو دعائیں دے، یا اللہ یہ نہیں سمجھتے ان کو ہدایت دے دے. رات کو رو رو کر دعائیں، دن کو دعائیں، ہر وقت دعائیں. اور قرآن نے اس کو ذکر کر کے فرمایا نبی اس لالچ میں آ کر کہیں نبی گھٹتے لعلک باخع نفسک، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں اس کڑن میں. اتنی انتہا درجے کی کڑن ان نبی کے اندر تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ مسلمان ہو جائیں. نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ نیند دیکھی، نہ کھانا دیکھا، نہ پیاس دیکھی، نہ بھوک کا اعتبار کیا، بس امت کے فکر میں ڈوبے ہوئے رات دن کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں. یہ لالچ تو تھی نبی میں اعلیٰ درجے کی. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. لیکن آج امت میں نہیں ہے. یہ امت کہتی جائے کھڈے میں جائے، فلانا جائے جہنم میں،
فلانا غرق کو ہمیں کیا ہے، نہ 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 نہ، نبی کے امتی بننا چاہیے، جتنا ہو سکے اگلے کا درد رکھو، بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ درد نصیب فرمائے۔ ہمارا نبی اسی درد میں تڑپتا تھا، لعلک باخع نفسک کہیں کہہ دیا۔ مختلف الفاظ سے قرآن نے تعبیر کی۔ اب یہاں پر بھی یہی لالچ لوگوں نے دی ہے اور نبی کو اللہ نے تنبیہ کر دی ہے۔ یہودیوں نے کہا، نبی کے پاس رجم کا فیصلہ لے کر آ گئے، ایک انہوں نے یہ لالچ دی، آج ہماری مرضی کے مطابق ہمیں سنسار ہونے سے ہمارے خاندان کے مرد کو عورت کو بچا لو، ہم اس خوشی میں اسلام قبول کریں گے اور ہمارے بڑے لوگ آپ کے دل دادا ہو جائیں گے، ہمارا اچھی خاصی تعداد آپ کی حامی ہو جائے گی۔ لالچ تو ہو گئی ہے، اور نبی تو یہ چاہتے تھے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اب دین کی لالچ دکھائیے، لیکن یہ لالچ تو دے دی نبی کو، نبی کی بھی چاہت تھی کہ لوگ کسی طریقے سے مسلمان ہیں، چلو آج معاملہ ہلکا سا فیصلہ سنا دیتے ہیں، لوگ قریب آ جائیں پھر دیکھیں گے، جس کو کہتے ہیں دین میں نرمی برت لو۔ اللہ نے فوراً ذکر کر کے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، بچ کر رہنا ان سے، کس بات سے؟ ان یفتنوک، یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، امتحان میں ڈال دیں گے، آپ کو پھسلا دیں گے، عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ان میں سے بعد حکم میں یہ آپ کو ڈگمگا دیں گے، پھسلا دیں گے، بچنا، ان کی لالچ میں نہ آنا۔ نبی لالچ میں، دین کی لالچ تو تھی، لیکن اللہ نے فوراً حکم دے دیا کہ 2-4 بندوں کی حمایت کے لیے، 1000-2000 بندوں کی حمایت اور تعاون کی وجہ سے دین کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا۔ بات سمجھ آئیے کہ فلانا میرا حمایتی بنتا ہے، میں نے حق بول دیا تو یہ حمایت ختم ہو جائے گی، چھوڑو خدا کا بندہ، او جی 20,000 4000 بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ دو، فیصلہ ان کی مرضی کا کرو کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا نا 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 نا، اسلام کی لالچ کے لیے بھی دین کا حکم مؤخر نہیں کیا جائے گا، نبی نہ کرنا یہ کام، اللہ نے نبی کو یہ بتا دیا۔ اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کا فیصلہ ہے، ان کا تو جابرانہ فیصلہ تھا بنو نذیر کا، کہ جناب بنو قریظہ نے ہمارا بندہ مارا تو ہم ان کے 2 ماریں گے، ان کی عورت نے ہماری عورت ماری، ہم مراد مقابلے میں مرد ماریں گے، دیت بھی ڈبل لیں گے۔ اور اگر بنو قریظہ بیچاروں نے مار دیا، کہتے چلو خیر ہے، وہ انسان نہیں تھے۔ اب نبی کے پاس فیصلہ لے کر بنو قریظہ بنو نذیر آئے، بنو قریظہ بڑا مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار، بدماش قبیلہ تھا، وہ نبی کو کہنے لگا فیصلہ لچک والا دے دو، ہماری برویت بحال رہے، ہم آپ کے حمایتی بن جائیں گے، بے شمار لوگ آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، بے شمار آپ کے معاون بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی اس لالچ میں نہ آنا، اسلام کی لالچ بے شک دیتے، دنیا کی لالچ نہیں دی تھی کہ ہم آپ کو سرمایہ دیں گے، زمینیں دیں گے، پلاٹ دیں گے، نہ نہ، دیا کہ ہم آپ کے حمایتی بنیں گے، اسلام لائیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے اسلام کے ہم، فرمایا اس لالچ میں مت آ نبی، وَاحْذَرْهُمْ، بچ کر رہنا ان سے، ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں اللہ نے جو آپ کی طرف حکم نازل کیا اس میں آپ کو یہ ڈگمگا نہ دیں، ہٹا نہ دیں، یہ لالچیں دلا کر بچنا، لالچوں میں نہ آنا۔ نبی نے نہ آنا تھا، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ فوراً فیصلہ سنا دیا ہم جیسوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، کہ نبی تو لالچ میں نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ لالچ والا اسلام معتبر ہی نہیں ہے، میری بات سمجھ آئیے، لالچ والا اسلام معتبر نہیں ہوتا ہے، لالچ والی ہجرت معتبر نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ایک بہت بڑا مقام، ایک رتبہ تھا، اپنا علاقہ چھوڑ کر اسلام کے لیے اس وقت ہجرت فرض تھی کہ مدینہ میں آؤ، مدینہ کی قوت بڑھے، مدینہ کے افراد بڑھیں، مدینہ کی ریاست کو تقویت ملے، اس وقت تھا ہجرت فرض تھی۔ لیکن ہجرت کر کے لوگ آتے تھے، بہت سارے آتے تھے،
ایک صاحب آ گیا، کیس ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا پرانا عشق تھا مکہ میں، وہ تو مسلمان ہوگی، ہجرت کر کے مدینے آ گئی، بڑا اس کا عشق لڑتا تھا، لیکن اس نے بڑے بار بار اپنی جستجو، اپنی طلب چاہت رکھی، عورت نے توجہ نہیں کی تھی۔ اب وہ آ گئی مدینہ میں، وہ رہ گیا پیچھے مکہ میں۔ اس نے دوبارہ قافلے کے ذریعے سے پیغام بھیجا، میں عشق میں ڈوب گیا ہوں، مر گیا ہوں، میرا یہ حال ہے، تو چلو اب تو مسلمان ہوگی، میں تو ہوں کافر، لیکن چلو اسلام میں نکاح تو ہے نا، مجھ سے نکاح تو کر لو۔ عورت نے کہا اچھا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، نکاح کر لو۔ جب یہ کہا، عورت نے کہا اس سے فائدہ اٹھا لوں، یہ اسلام والے لوگ۔ اس نے کہا مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ جا، ہجرت کر کے آ، اسلام لے کر ہجرت لے کر آ جا، اور میں آپ سے نکاح کر لوں گی، بس ہجرت کرنا آ۔ وہ ہجرت کر کے آ گیا، نکاح بھی ہو گیا، اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا۔ نبی نے فوراً ممبر پر بیٹھ کر زبردست خطبہ دیا اور فرما دیا اللہ کی رضا کے لیے اسلام ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز ہو۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، لالچ میں نہیں ہے۔ اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا اعتبار نیت کے ساتھ ہے۔ نیت میں اللہ کی رضا نے، چھوٹا عمل بھی بہت بڑا، اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا ہے، بڑا عمل بھی بیکار ہے، فرمایا۔ اور پھر آگے ذکر کر کے فرما دیا ہے فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی طرف نیت کے ساتھ ہوگی، فہجرت الی اللہ ورسولہ، ثواب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں سے اس کو مل جائے گا۔ فمن کانت ہجرت الی امرأۃ یتزوجھا، جس کی ہجرت اگر عورت کے لیے اسے نکاح کر لے گا، او الی الدنیا یصیبھا، یا دنیا کے لیے ہوگی، دنیا پالے گا، فہجرتہ الی من ہاجر الیہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ تو ان کی بھی لالچ تھی کہ ہماری منشا کے مطابق فیصلہ کرو۔ بنو نذیر کہتے ہم آپ کے حمایتی، ہمارے بڑے لوگ آپ کے دلدادہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ دلدادی نہیں چاہیے ہمیں، شریعت کا حکم اٹل ہے، اس کو ماننا، نبی نافذ کر کے دکھا، کوئی حمایتی بنے یا نہ بنے۔ ایک حکم آپ سے، یہ آپ اپنی حمایت دلا کر، اپنا اسلام دلا کر آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، شریعت کا ایک حکم چھوڑ دیا اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ نبی یہ کام نہ کرنا۔ اور آج ہمارے ہاں شریعت کے حکم پیچھے، دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں حالات کیسے؟ جی حالات تو تباہی والے آئیں گے۔ شریعت کو پیچھے چھوڑا، اپنی مرضی کے پیچھے دوڑے، شیطان کی مرضی کے پیچھے دوڑے، یہود و نصارہ کی مرضی کے پیچھے دوڑے، نبی کا طریقہ چھوڑا، یہود و نصارہ کا طریقہ اپنائے ہوئے دوڑے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے۔ آج کل یہ فیشن ہے، آج کل یہ ڈیزائن ہے، آج کل یہ ڈیزائن ہے۔ کس کا ڈیزائن؟ یہود و نصارہ کا۔ اور نبی کا طریقہ کیا ہے اس کا نہیں پتا، کہتا ہے وہ چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا جب نبی کے طریقے کو، شریعت کے طریقے کو چھوڑو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ نبی تو یہ کام نہ کرنا۔ بے شک لوگ اپنے آپ کو کہتے ہم اسلام لائیں گے، یہودی کہتے تھے، ایک دونوں خاندان کہتے تھے، بنو نذیر بھی کہتا ہم آپ کے ہم نوا۔ فرمایا چھوڑو، یہ لالچی اسلام ہے۔ اسلام اللہ کی رضا کے لیے قبول کرنا پڑتا ہے۔ لالچ والا تو آ گیا تو پھر لالچ دوسری طرف ہوئی، ادھر چلا گیا۔ جیسے آج کل ہمارے لالچی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ادھر لالچ ملی ادھر، ادھر زیادہ ملی ادھر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ نہیں ہے، یہ ڈگمگانا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی بتایا ایسا کام نہ کرنا نبی، اور آپ انصاف کا فیصلہ کرو، مان لیا اللہ اجر دے گا، ہدایت دے گا۔ اور اگر روگردانی کریں، فرمایا روگردانی، دین سے روگردانی کے اوپر اللہ کا عذاب ان کو چکھنا پڑے گا۔ اللہ ایک حکم سے روگردانی پر عذاب چکھیں گے۔ تو آج ہمارا حال دیکھو، ہم کتنے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر ہمیں اس روگردانی پر عذاب نہیں آئے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ ساری مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے، انابت کر کے، توبہ کر کے دوبارہ شریعت کی طرف آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کہتے ادھر حل ہے، ادھر حل ہے، یہ حل ہے، وہ حل ہے، یہ حل نہیں ہے۔ حل صرف اللہ کے احکام میں ہے، اللہ کی اتباع میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے۔
فرمایا اسی لیے اللہ نے آخر میں فرمایا نبی کوئی بات نہیں ہے، اگر لوگ اعراض بھی کر دینا نہ مانے، فَإِن تَوَلَّوْا اگر تیرے فیصلے کو، شریعت کی بات کو یہ نہ مانے، اعراض کریں، فَعْلَمْ یقین کرو انما یرید اللہ یصیبہم ببعض ذنوبہم، ان کے ان بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو طرح طرح کی مصیبتیں پہنچائے گا، تکلیفیں آئیں گی، یہ دنیا میں آتی ہیں۔ انسان جب دین سے دور ہوتا ہے تو دو قسم کے عذاب، چھوٹا عذاب دنیا میں آتا ہے، بڑا عذاب آخرت میں ہوگا۔ اور وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ چھوٹے عذاب کے لیے بھی ہم اسی لیے اس کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں پھنسے نا، یہ توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ان کو عذاب دیتے ہیں، فرمایا دنیا کا عذاب دیتے ہیں ادنا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابًا أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں دنیا کے گناہوں کی وجہ سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ، تاکہ واپس آ جاؤ، توبہ کرو۔ یہ دنیا میں، اور وہ آپ نے دیکھا بہت سارے انسان ہیں غلطیوں کی وجہ سے جب اس پر تھوڑی سی بیماری آتی نا، یہ فوراً توبہ کر، اللہ مجھے صحت دے دے، آئندہ میں یہ کروں گا، آئندہ یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، آ گیا نا واپس۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تکلیف رنج دیتا ہوں، یہ بھی رحمت ہے تاکہ یہ بریک لگائے، یہ گناہ میں بہت آگے نکل گیا تھا، پیچھے آ جائے، توبہ کرے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ان کو عذاب پہنچے گا، جو لوگ دین سے روگردانی کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب پہنچائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، نبی پریشان مت ہو، اکثر دنیا والے فاسق ہیں، یہ دنیا کی لالچ میں آ کر دین کی طرف آ بھی گئے بھاگ بھی گئے، یہ لالچی ہیں، دنیا کی لالچ۔ باقی میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا لالچ تو دین والے کو بھی ہوتی ہے، اللہ کا نبی بھی لالچی تھا کہ ساری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے اسلام میں آ جائے، تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتا، روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ نے فرمایا سخت ترین تنبیہ کے انداز اختیار کر کے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے احکام تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ جاہلیت یہودیوں کا طریقہ جاہلیت، عیسائیوں کا طریقہ جاہلیت، شرک والوں کا طریقہ جاہلیت، ہندوؤں والوں کی رسم جاہلیت۔ فرمایا شریعت آ گئی، شریعت کو چھوڑ کر جاہلیت کے پیچھے دوڑ رہے ہو خدا کے بندو۔ اور اگر اندازہ لگاؤ جتنے طریقے ہیں یہ شریعت کے مقابلے میں جاہلیت ہے۔ اب شریعت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی، اور شریعت کے مقابلے میں طریقہ یا کسی یہودی کا ہوگا، یا کسی عیسائی کا ہوگا، یا کسی فلاسفر کا ہوگا، لارڈ میکالے کا ہوگا، یا کسی نتھو خیرے کا ہوگا۔ فرمایا بتاؤ ان کے فیصلے اچھے ہیں یا رب کا فیصلہ اچھا ہے؟ شریعت تو رب کا فیصلہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے زیادہ اچھے فیصلے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے فیصلے شریعت میں وہی فیصلے اچھے۔ اور فرمایا لیکن کوئی قوم ہو لقوم یوقنون، اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، اپنے احکام کی پوری پوری اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اس قرآن کی برکت کے طفیل، رحمت کے طفیل، یا اللہ جتنے بیمار اسپتالوں میں گھروں میں سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں نعمان، ان کی والدہ شدید بیمار ہیں، دعا فرما اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درس کے ساتھی متین صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے۔ ہمارا نمازی ایک چھوٹا بچہ ہے عابد کا بھتیجا، بیچارے کا آپریشن ہوا، اللہ اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس گھر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں یا اللہ سب کو سکون نصیب فرما، بے چینوں کو چین نصیب فرما، درد مندوں کے دردوں کا علاج فرما۔ یا اللہ مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین والوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما، جو دین سے دور بھاگ رہے ہیں اللہ ان کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، شریعت کی اتباع نصیب فرما، جاہلیت کے طور طریقوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی ذات کبریائی کا امن نصیب فرما، خیر نصیب فرما، جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما،
آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔